ران حویلی کا آسیب پارٹ 7۔ یہ خوشبو بڑی پرسرار تھی، مگر اس میں ایک عجیب قسم کی اداسی کا احساس تھا۔ ہم ایک تہہ خانے میں آ گئے۔ تہہ خانے کی ایک لمبی محرابی کھڑکی کی جالیوں میں سے گلابی رنگ کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں نے تہہ خانے کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ تہہ خانے کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، جس کے اوپر ایک چھتری بنی ہوئی تھی۔ اس چھتری پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، جو کھڑکی سے آتی گلابی روشنی میں چمک رہے تھے۔ تخت پر سرخ رنگ کا قلین بچھا ہوا تھا اور سبز رنگ کے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں بھی ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، جس کی 3 سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں۔ اس چبوترے کے اوپر ایک تابوت پڑا تھا، جس کے اوپر بھی ایک ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چھتری نے سایہ کر رکھا تھا۔ اس چبوترے کے عقب میں دیوار پر سرخ رنگ کا پردہ گرا ہوا تھا۔ اس پرسرار کمرے کی فضا اداس کر دینے والی خوشبو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ روہنی کی بدرو آہستہ آہستہ چل کر تابوت والے چبوترے کے پیچھے دیوار پر گرے ہوئے سرخ پردے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چبوترے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ روہنی کی بدرو نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس عصبی قسم کے تہہ خانے کی فضا میں میرے اعصاب پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ روہنی کی بدرو نے سرگوشی کی آواز میں کہا، اب میں تمہیں ایسی شہد کھانے والی ہوں جسے دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر گرے ہوئے پردے کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹا دیا۔ کھڑکی کی جالیوں میں سے آتی روشنی سیدھی دیوار پر آ کر پڑی۔ میں نے اس کی روشنی میں دیوار پر سنہری فریم والی روغنی رنگوں سے بنی ہوئی ایک تصویر لگی دیکھی، جس پر پھولوں کے ہار پڑے تھے۔ یہ تصویر مغل زمانے کے کسی شہزادے کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے سر پر کلگی دار سنہری پگڑی تھی۔ پگڑی کی ایک پٹی جواہرات اور ہیروں سے مرصع تھی۔ شہزادے کے ایک ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، جس طرح کے عام طور پر مغل بادشاہوں کی تصویروں میں ہوا کرتا ہے۔ اس تصویر پر نظر پڑتے ہی مجھے جو پہلا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ جس شخص کی یہ تصویر ہے، میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ روہنی بدرو بھی میرے بائیں ہاتھ کی جانب کھڑی تصویر کو بڑی محویت کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ میرے خاوند مغل صوبے دار شہزادہ شیروان کی تصویر ہے۔ آج سے 300 برس پہلے اس قلعے میں ہماری بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ کیا تم اس تصویر کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ روہنی نے کہا، اسے اور قریب ہو کر غور سے دیکھو۔ میں تصویر کے اور قریب ہو گیا اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میں تصویر کو دیکھ رہا تھا، ایک عجیب سا احساس میرے رگوں پہ پر مسلط ہو رہا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس تصویر نے مجھے کس قدر حیرت زدہ کر دیا تھا۔ روہنی نے شکستہ سی آواز میں کہا، کیا تم نے ابھی تک اپنی تصویر کو نہیں پہچانا؟ میں نے تو پہلی نظر میں ہی تمہیں پہچان لیا تھا۔ یہی میرا شہزادہ شیروان ہے۔ وہ تصویر ہو بہو میری شکل تھی۔ میری ہی آنکھیں، میری ہی ناک اور میرے ہی ہونٹ اور میری ہی پیشانی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے مغل بادشاہوں کے زمانے کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں بت بنا اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی کہ میں روہنی سے کہتا کہ یہ میری تصویر نہیں ہے۔ روہنی کی بدرو نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، اس طرف آؤ، میں تمہیں ایک اور تصویر دکھاتی ہوں۔ وہ چند قدم چلا کر ساتھ والی دیوار کے پاس لے گئی۔ اس دیوار کے پاس سنگ مرمر کی میز پر ایک شمع دان پڑا تھا۔ روہنی کی بدرو نے اس شمع دان کو ایک انگلی سے چھوا۔ انگلی کے چھوتے ہی شمع دان ایک دم سے روشن ہو گیا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں شمع دان اٹھا لیا اور آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے دیوار پر گرے ہوئے سرخ مخمل کے پردے کو ایک طرف ہٹا دیا۔ پردے کے پیچھے دیوار پر فرش سے اوپر تک گئی ہوئی ایک قد آدم تصویر لگی تھی۔ یہ بھی روغنی رنگوں سے بنی ہوئی یعنی آئل پینٹنگ تھی۔ اس تصویر میں ایک خوبصورت عورت شاہانہ لباس میں مرصع کرسی پر بیٹھی تھی اور ایک شاہانہ لباس والا نوجوان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نوجوان کے سر پر بھی ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ روہنی کی آواز آئی، اس تصویر کو دیکھ رہے ہو شیروان؟ یہ تمہاری اور میری، ہم دونوں کی اکٹھی تصویر ہے۔ میں چونک اٹھا۔ روہنی کی بدرو نے پہلی بار مجھے اپنے مردہ خاوند شیروان کے نام سے بلایا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تصویر میں جو عورت کرسی پر بیٹھی تھی وہ روہنی ہی تھی، اور جو نوجوان اس کے پہلو میں شاہانہ لباس میں کھڑا تھا وہ میں تھا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج سے 300 سال پہلے بھی میں اس دنیا میں ایک مغل شہزادے کے روپ میں موجود تھا اور اس عورت کا خاوند رہ چکا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، ہو سکتا ہے میری شکل اس آدمی سے جو تمہارا خاوند تھا ملتی جلتی ہو۔
یہ میں نہیں ہوں، میری شکل و صورت کا آدمی ہے۔ روہنی کی بدرو نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی، ایسا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا تھا۔ تمہارے مذہب میں انسان کا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد وہ صرف حشر کے دن ہی اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے گا۔ میں نے اگرچہ اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی، اور یہ عقیدہ میرے خون میں رچ بس چکا تھا کہ ایک ہندو عورت یا مرد مرنے کے بعد اپنے کرموں کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں اپنی شکل دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت میں تم ہی ہو۔ لیکن اب میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتی ہوں، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے کہ تم آج سے 300 سال پہلے میرے خامد تھے۔ اب وہ مجھے اس تابوت کے پاس لے گئی جو کمرے کے وسط میں چبوترے پر رکھا ہوا تھا اور جس پر زرنگار چھتری نے سایہ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تابوت کے پاس اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور تابوت کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے ایک طرف سرکا دیا۔ ایک عجیب ڈراؤنی آواز کے ساتھ ڈھکن ایک طرف کو ہٹ گیا۔ روہنی کی بدرو نے شمع دان اٹھا کر آگے کر دیا۔ شمع کی روشنی میں نے دیکھا کہ تابوت کے اندر کسی شہزادے کی لاش پڑی تھی۔ یہ شہزادہ میں ہی تھا، یہ میری ہی لاش تھی، میری ہی شکل تھی، میری شکل کے ہی نقش و نگار تھے۔ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہی لاش ہے۔ مجھ پر وحشت طاری ہو گئی، کبھی کسی انسان نے اپنی لاش سامنے پڑی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں پہلا انسان تھا کہ تابوت میں پڑی ہوئی اپنی ہی لاش کو دیکھ رہا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات میرے عقیدے اور عقل کے خلاف تھی، بالکل خلاف تھی۔ روہنی کہنے لگی، شیروان، کیا تم اپنی لاش کو بھی پہچاننے سے انکار کرو گے؟ خوف کے مارے میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک اتفاق کی بات ہوگی کہ اس آدمی کی شکل میری شکل سے ملتی جلتی ہے۔ روہنی نے آہ بھر کر کہا، میں تمہیں ایک ایسی نشانی دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تمہیں یقین آ جائے گا، یہ تمہاری ہی لاش ہے۔ اس نے شمع دان تابوت کے کنارے پر رکھ دیا اور جھک کر شہزادے کی لاش کی گردن کے گرد لپٹا ہوا کفن ایک طرف ہٹا دیا اور کہا، یہ دیکھو۔ میرے داہنے کان کی لو کے نیچے گردن پر سورج گرہن کا ایک سیاہ نشان تھا۔ انسانی انگوٹھے کے نشان کے برابر سورج گرہن کا یہ نشان پیدائشی تھا۔ روہنی نے مغل شہزادے کی لاش کا کفن ایک طرف ہٹا کر مجھے اس کی گردن پر کان کے نیچے دیکھنے کے لیے کہا، تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ میرے ہم شکل شہزادے کی لاش کے کان کے نیچے بھی سورج گرہن کا وہی نشان موجود تھا۔ روہنی نے کہا، اسے ہاتھ لگا کر اپنی تسلی کر لو، یہ تمہارا ہی نشان ہے اور اصلی ہے، اسے کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ ایسا ہی نشان تمہارے کان کے اوپر، کان کی لو کے نیچے بھی گردن پر موجود ہے، جو تم نے ضرور آئینے میں کئی بار دیکھا ہوگا۔ کیا اب بھی تم یقین نہیں کرو گے؟ تم ہی میرے خامد شہزادہ شیروان ہو۔ میں نے کہا، میں اسے نہیں مانتا، یہ سب کچھ طلسم، جادوگری اور نظر کا فریب ہے، ورنہ یہ لاش اب تک گل سڑ چکی ہوتی۔ کوئی انسانی لاش 300 سال تک صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی۔ روہنی کی بدرو نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی انسانی لاش اتنے برس صحیح حالت میں نہیں رہ سکتی، یہ بھی اب تک گل سڑ چکی ہوتی، لیکن میں نے اپنی طلسمی طاقت سے صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے، صرف اسی لیے کہ اگر کبھی کسی جنم میں تم مجھے مل گئے اور تمہیں میری باتوں کا یقین نہ آیا تو میں تمہیں تمہاری لاش دکھا کر یقین دلانے کی کوشش کروں گی کہ تم ہی میرے خامد مغل شہزادہ شیروان ہو، جس نے میری خاطر 300 برس بعد ایک بار پھر شہزادہ شیروان کے روپ میں جنم لیا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، میں نے غصے میں آ کر کہا۔ میں ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں حیران ہوں کہ تم جو مسلمان ہو چکی ہو کس طرح ان خرافات پر یقین کرتی ہو۔ روہنی نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، میں کیسے یقین نہ کروں جب کہ میں یہ سب کچھ حقیقت کے روپ میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اس حقیقت کو تم بھی دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ طلسم ہے، کالا جادو ہے، نظر کا فریب ہے۔ تم نے مجھے نظر کے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ روہنی نے کہا، تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نظر کا فریب ہو، مگر میرے لیے یہ میری گزری ہوئی زندگی اور آنے والے جنموں کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اب جب کہ تم کو اس بات کا خود تجربہ ہو چکا ہے کہ تم اس جال میں پھنس چکے ہو اور تمہاری جان کو ہر لمحے خطرہ ہے، اسی وجہ سے بھی تم اس کو محض نظر کا فریب کہہ کر اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ روہنی نے بالکل صحیح کہا تھا، اگر وہ سب کچھ خرافات اور توہمات کا کھیل ہی تھا، تب بھی میں اس کھیل کا ایک اہم کردار بن چکا تھا، اور روہنی کی مدد کے بغیر میں اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں یہی سمجھوں کہ تمہارے پچھلے جنم میں تمہارا خامد رہ چکا ہوں اور میرا نام شیروان تھا، تو ٹھیک ہے،
میں اسے مان لیتا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ روہنی نے تابوت میں پڑی ہوئی اپنے خامد مغل شہزادے شیروان کی لاش کو ایک نظر دیکھا اور تابوت کے اوپر ڈھکن ڈال دیا۔ شمعدان اس نے پہلے ہی اٹھا کر تابوت کے سرہانے کی جانب چبوترے پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں یہاں صرف یہ یقین دلانے کے لیے لائی تھی کہ تم میرے خامد کی آتما ہو جو تمہارا روپ دار کر اس زندہ انسانوں کی دنیا میں صرف میری تلاش میں واپس آ گئی ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتاؤں گی کہ ہم دونوں اپنے دشمن پجاری رگو کی بدرود سے انتقام کیسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اوپر آ جاؤ۔ ہم تابوت والے تہخانے سے نکل کر قلعے کی دوسری منزل پر آ گئے۔ روہنی کہنے لگی، یہ کبھی ہمارا عالیشان محل ہوا کرتا تھا، تمہیں یاد نہیں رہا؟ مجھے سب یاد ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کتنا پیار تھا۔ ہم صبح و شام محل کے باغ میں ہاتھ ڈال کر ٹہلا کرتے تھے۔ اب وہ باغ بھی اجڑ چکا ہے، یہ محل بھی کھنڈر بن چکا ہے۔ آؤ اس بالکنی میں چل کر بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہم دونوں اپنے قاتل دشمن پجاری رگو کی دشمنی سے نجات حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے والی بات پر میرا یقین بھی نہیں تھا اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ مجھے تو صرف اس غیبی دشمن سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا تھا جو مجھ پر 3-4 مرتبہ قاتلانہ حملہ کر چکا تھا۔ میں اس کھنڈر محل کی بالکونی کبھی سنگ مرمر کی ہوا کرتی تھی، اب اس کا رنگ کالا پڑ چکا تھا اور جنگلی بیلوں نے اسے آدھے سے زیادہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ بالکونی قلعے یا اس کھنڈر محل کی دوسری منزل پر جنگل کے رخ پر تھی اور قلعے کی پرانی دیوار سے باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بالکونی کی پتھر کی 2 جالیاں ٹوٹ چکی تھی، صرف سامنے کے رخ کی جالیاں لگی ہوئی تھی۔ فرش سلامت تھا، وہاں بیٹھنے کے لیے سوائے فرش کی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ جب ہم بالکونی میں آئے تو میں نے دیکھا اس دوران آسمان بادلوں میں چھپ چکا ہے اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ جنگل کی طرف سے بارش میں بھیگی ہوئی بڑی خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ ہم بالکونی کے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ ابھی روہنی بدرو نے اپنی داستان شروع نہیں کی تھی کہ بارش تیز ہو گئی اور اس کی بچھاڑ بالکونی میں ہم پر آنے لگی۔ میں نے کہا کہ بارش کی بچھاڑ روہنی بدرو پر پڑ رہی تھی، مگر نہ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا نہ اس کی زعفرانی ساڑی ہی بھیگ رہی تھی۔ اس کے برعکس میرے کپڑے بارش کی بچھاڑوں میں بھیگنے لگے تھے۔ روہنی نے یہ دیکھ کر کہا، شیروان تم بارش میں بھیگ جاؤ گے، مجھ پر تو بارش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چلو ہم کسی اور جگہ چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بالکونی سے اٹھ گئے۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی، اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، تم مجھے روہنی مت کہا کرو، مجھے سلطانہ کہہ کر بلایا کرو۔ یاد نہیں یہ نام تم نے خود رکھا تھا اور تمہیں بے حد پسند تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، جانے میری بلا سے میں نے تمہارا یہ نام کب رکھا تھا۔ اوپر سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سلطانہ کہہ کر ہی بلایا کروں گا۔ اب کہو تم کیا کہنے والی تھی؟ روہنی نے کہا۔ میں نے کہا، یہاں اس قلعے میں تو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ روہنی نے پوچھا، تم کہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہیں لے چلتی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ روہنی تو ایک بدرو ہے، وہ تو جہاں چاہے مجھے لے جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہم سکون کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکیں اور میں کچھ ناشتہ وغیرہ بھی کر لوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ روہنی ہنس پڑی، کہنے لگی، شیروان، جب میں زندہ تھی تم میرے خامد اور میں تمہاری پتنی ہوا کرتی تھی، تب بھی تمہیں صبح کے وقت بڑی بھوک لگا کرتی تھی اور میں نے شاہی باورچی کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہارا ناشتہ دن کے پہلے وقت میں تیار کروا کر محل میں بھجوایا کرے۔ کاش تمہیں وہ سب کچھ یاد ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ تمہیں وہ سب کچھ یاد آ جائے گا اور تم مجھے پہچان لو گے۔ میں مایوس نہیں ہوں۔ روہنی نے پھر وہی باتیں شروع کر دی تھی جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ ہم کہاں جائیں؟ روہنی نے کہا، ہم جھانسی چلتے ہیں، وہ بڑا شہر ہے اور وہاں ایسے کئی ہوٹل ہیں جہاں تمہیں کھانے کو بھی بہت کچھ مل جائے گا اور تم بیٹھنا بھی وہاں پسند کرو گے۔ میں نے اسے کہا، ہمارے پاس تو انڈین کرنسی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ہم ناشتے وغیرہ کا بل کہاں سے ادا کریں گے؟ اس پر روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، بل میں ادا کروں گی، تم اس کی فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ تم تو واپس بالکونی میں جا رہی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہم بالکونی کے راستے ہی باہر جائیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ہم بالکونی میں آ گئے۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی، بارش کی بچھاڑیں ہم دونوں پر پڑ رہی تھی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں بارش میں بالکل نہیں بھیگ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں بارش میں کیوں نہیں بھیگ رہا سلطانہ؟ وہ کہنے لگی، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا تم بارش میں نہیں بھیگو گے۔ تیار ہو جاؤ، ہم جھانسی جا رہے ہیں۔
یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ کو ذرا سا کھینچا اور ہم بالکونی سے پرواز کر گئے۔ ہم موسلادھار بارش میں جنگل کے درختوں کے اوپر سے ہو کر اڑ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ تھا کہ جسے میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں نے پرندوں کو بارش میں اڑتے دیکھا تھا، میں نے ہوائی جہازوں کو بارش میں پرواز کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی کسی انسان کو بارش میں پرواز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہاں میں خود بارش میں زمین سے نہ جانے کتنے فٹ کی بلندیوں پر درخت کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اور دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بارش کی بچھاڑیں مجھ پر پڑ رہی تھی، مگر میں بالکل نہیں بھیگ رہا تھا۔ خدا جانے ہماری رفتار کتنی تھی۔ ہم بہت جلد جنگل کے اوپر سے گزر کر کھیتوں پر آ گئے۔ میں نے نیچے دیکھا، نیچے مجھے ایک ریلوے لائن نظر آئی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس وقت ہم زمین سے زیادہ 50 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ روہنی نے کہا، یہ بمبے بروڈا ریلوے لائن ہے اور بھوپال سے جھانسی کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری رفتار کافی تیز ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے نیچے سے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کھڑے درخت اور ریلوے لائن کے سگنل بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ اتنی تیز رفتار کے ساتھ پرواز کرنے کی وجہ سے ہوا کے طوفانی تھپیڑے ہمیں لگنے چاہیے تھے، مگر ہمیں صرف اتنی ہی ہوا لگ رہی تھی کہ روہنی کے لمبے بال پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے اور ہوا صرف مجھے چھو کر گزر رہی تھی۔ ہم جھانسی شہر کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ جھانسی شہر ابھی اپنی اصلی وضاقتہ میں ہی تھا اور شہر کے باہر ماڈرن کالونیاں آباد نہیں ہوئی تھی، آبادی بھی نہیں بڑھی تھی۔ شہر کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ تھا۔ وہاں انگریزوں کے زمانے کا ایک ہوٹل تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ہوٹل میں امیر لوگ آ کر ٹھہرا کرتے تھے، یہاں پھر یورپ سے آئے ہوئے انگریز لوگ آ کر ٹھہرتے تھے۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر رش بالکل نہیں تھا۔ باغ تو خالی پڑا تھا۔ ہم باغ کے ایک کونے میں اتر گئے۔ میں نے سلطانہ سے کہا، تم میرے ساتھ انسانوں کے درمیان جا رہی ہو جو میری طرح زندہ ہے، کیا تم انہیں نظر آؤ گی یا ان کی نظروں سے غائب ہوگی؟ روہنی نے کہنے لگی، میں انہیں اسی طرح نظر آؤں گی جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ مجھے ان کے سامنے غائب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جنگل میں چلے جائیں گے۔ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا عالی شان ہوٹل وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا اور اس کی لابی پر پڑا ہوا رنگ پرنگا صاحبان دور سے نظر آ رہا تھا۔ روہنی کہنے لگی، ہم اس ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، تم یہاں ناشتہ بھی کر لینا۔ ہم بارش میں ہی ہوٹل کی جانب چل پڑے۔ روہنی نے ابھی تک میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جس کی وجہ سے میں بارش میں بھیگ نہیں رہا تھا۔ میں نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی، مگر روہنی بڑے خوبصورت لباس میں تھی۔ اپنے گلے کا قیمتی ہار اور سر پر رکھا ہوا جواہرات کا تاج اس نے قلعے میں غائب کر دیا تھا، اسی لیے کہ اسے اس شاہانہ تاج میں دیکھ کر خواہ وہاں لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ پرانی طرز کا ہوٹل تھا۔ کھلے کمرے میں جگہ جگہ گول میزیں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہر میز پر پھولوں والا گلدان پڑا تھا۔ کچھ خوش لباس لوگ بڑی خاموشی سے کہیں کہیں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہم بھی ایک میز کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سرخ وردی والا بیرا آیا تو میں نے اسے ناشتہ لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو میں نے روہنی سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی بھوک لگتی ہے؟ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے 300 سال سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ بولی، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر کہیں کچھ کھانا پڑ جائے تو کھا بھی لیتی ہوں، لیکن میں کھانے پینے کی محتاج نہیں ہوں۔ میں صرف تمہارے لیے انسانی جسم میں ظاہر ہوئی ہوں، ورنہ میں ایک روح ہوں، آتما ہوں جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک رہی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی عورت کا دوسرا جنم اسی انسانی روح میں ہوا ہے اور مجھے اس جنم میں اپنا خامد شیروان مل گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے تو تم بھول جاؤ۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب پجاری رگو کی بدرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تو میں فوراً تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ میرا خاموش قدموں سے ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ روہنی اپنے لیے کافی کی ایک پیالی خود ہی بنا لی اور خاموشی سے پینے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، شیروان، تمہارے کپڑے بہت پرانے ہو چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں کسی دکان سے نئے ریڈی میڈ کپڑے خرید لو۔ میں نے کہا، اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ بولی، اس کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ ہم جس میز پر بیٹھے تھے وہ ہال کمرے کے کونے میں تھی۔ ہمارے ارد گرد کی میزیں خالی تھیں۔ میں نے کافی پیتے ہوئے اس سے پوچھا، سلطانہ، تمہاری زندگی کی تقریباً ساری کہانی تمہاری زبانی میں مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دشمن پجاری رگو نے تمہیں قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے بڑی خاموشی سے میری بات سنی، پھر کافی کی پیالی آہستہ سے میز پر رکھ کر بولی اور ایک ہاتھ سے اپنی زعفرانی ساڑو کا پلو سینے پر درست کرتے ہوئے کہا، پجاری رگو ہماری چھوٹی سی ریاست کا شاہی پجاری تھا۔
میری ماتا جی مجھے گیتا اور ویدوں کی تعلیم دلانے کے لیے پجاری رگھو کے پاس شاہی مندر میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں میری عمر 10-12 سال کی تھی اور میں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ پجاری رگھو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر جب میں جوان ہوئی تو مجھے صوبے دار اور ریاست کے حکمران کے بیٹے شہزادے شیروان سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ پجاری رگھو کو یہ بات سخت ناگوار گزری، مگر وہ شہزادہ شیروان کے باپ کا ملازم تھا۔ میرے خلاف سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے ماتا جی سے میری شکایت کر دی کہ میں ایک ہندو برہمن لڑکی ہوں اور مسلمان شہزادے سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہوں۔ ماتا جی نے مجھے منع کیا، مگر میں شہزادے شیروان کی محبت میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ میرے پتا جی سرگواش ہو چکے تھے، جو مغل صوبے دار کے وزیر تھے۔ میں شہزادے شیروان سے چھپ چھپ کر ملتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ شیروان کے والد کا انتقال ہو گیا اور شیروان ریاست کا حکمران ہو گیا۔ صوبے دار بنتے ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں شادی کے بعد مسلمان ہو گئی۔ ایک تو میں نے شیروان سے شادی کر لی تھی، دوسرا میں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ پجاری رگھو میرا جانی دشمن بن گیا اور در پردہ مجھے قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا، مگر شہزادہ شیروان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے۔ میرا خامد اور میرا محبوب شہزادہ شیروان کچھ روز بیمار رہنے کے بعد چل بسا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماتا جی پہلے ہی سرگواش ہو چکی تھی۔ اگرچہ میں نے ریاست کا تخت سنبھال لیا تھا، مگر میں آخر کب تک اسے سنبھالتی۔ ایک کمزور عورت تھی اور اپنے دشمن پجاری رگھو کی سازشوں کا اکیلی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی کہ 4 حبشی غلام خوابگاہ میں داخل ہوئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر قلعے کے اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں تم نے مجھے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ وہاں مجھے چبوترے پر باندھ کر الٹا دیا گیا اور پجاری رگھو کے حکم سے مجھے قتل کر دیا گیا۔ مجھے قتل کرنے کے بعد اس نے اپنی طلسمی طاقت سے میری آتما کو ایک مرتبان میں بند کر کے مرتبان چبوترے کے شگاف میں دفن کر دیا، تاکہ میں مرنے کے بعد کسی جنم میں بھی دنیا میں واپس نہ آ سکوں اور یوں میری آتما کو کبھی نروان نصیب نہ ہو۔ میرے قتل کے منظر کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، اس منظر کی حقیقت کیا تھی؟ روہنی بدرو نے کہا، میرے قتل کے 15-20 سال بعد پجاری رگھو بھی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی روح نے ایک بدرو کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ اس نے ایک زندہ انسان کو قتل کیا تھا، جو بہت بڑا پاپ تھا۔ اب ایسا ہوتا کہ ہر سال ٹھیک اسی دن اسی وقت آدھی رات کو جب مجھے رگھو کے حبشی غلاموں نے قتل کیا تھا، رگھو کی بدرو ان غلاموں کی بدرو کے ساتھ قلعے کے محل میں ظاہر ہوتی۔ پجاری رگھو کی بدرو اپنے زبردست جادو کے اثر سے میری آتما کو واپس لا کر میرے جسم میں داخل کرتا اور میرے قتل کا بھیانک منظر ایک بار پھر دہرایا جاتا۔ یہ یا تو پجاری رگھو کے ضمیر کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی تھی، یا پجاری رگھو کی بدرو مجھے ایک بار پھر قتل کر کے تسکین حاصل کرتی تھی۔ بہرحال یہ منظر ویران قلعے کے اندر ہر سال ایک خاص رات کو دہرایا جاتا تھا۔ مجھے اس طرح حبشی غلام قتل کرتے اور پھر پجاری رگھو کی بدرو میری آتما کو مرتبان میں بند کر کے چبوترے کے شگاف میں دفن کر دیتی۔ اس کے طلسمی منتروں کے اثر سے میری آتما کا اواراگون کا چکر رک گیا تھا۔ اگر اواگون کا چکر چلتا رہتا اور میں اپنے ہندو عقیدے کے مطابق، اپنے اچھے برے کرموں کے مطابق ایک جنم سے دوسرا جنم لیتی رہتی، تو میں امید کر سکتی تھی کہ کبھی نہ کبھی میرے برے اعمال کی سزا ختم ہو جائے گی اور مجھے جنم جنم کے چکر سے نجات مل جائے گی۔ لیکن میرے دشمن اور میرے قاتل پجاری رگھو نے میری آتما کو مرتبان میں بند کر کے میری آتما کی ترقی کا راستہ بند کر دیا تھا اور میری آتما مرتبان میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن آخر میرے محبوب شہزادے کی روح کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میری نجات کے لیے تمہیں اپنے روم میں بدل کر قلعے میں بھیج دیا۔ یہ وہی منحوس رات تھی جس رات کو آج سے 300 برس پہلے مجھے قتل کیا گیا تھا۔ تم نے قلعے کی گیلری میں چھپ کر مجھے قتل ہوتے اور پھر قاتل رگھو کو مرتبان میں میری آتما کو بند کر کے چبوترے کے اندر دفن کرتے دیکھا۔ چونکہ میرے محبوب شہزادے شیروان کی روح نے تمہیں میری نجات کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تمہارے دل میں خیال آیا کہ دیکھا جائے قاتل پجاری رگھو نے مرتبان میں کیا چیز بند کر کے مرتبان کو دفن کیا ہے۔ جب مجھے قتل کرنے کا خونی منظر ختم ہو گیا اور پجاری رگھو حبشی غلاموں کی بدروہیں غائب ہو گئیں تو تم گیلری سے اتر کر چبوترے کے پاس آئے۔ تم نے چبوترے کی اینٹیں اکھاڑ کر مرتبان باہر نکالا۔ میری آتما مرتبان کے اندر قید اپنی محبت کی طاقت کے زیر اثر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر تم نے مرتبان کھول دیا۔ مرتبان کے کھلتے ہی میری آتما قاتل پجاری رگھو کے منحوس طلسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔
میں نے تمہیں دیکھتے ہی تمہارے روپ میں اپنے محبوب شہزادے شیروان کو پہچان لیا تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ اس کے بعد میرے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قاتل پجاری رگو سے تمہاری جان کیسے بچائی جائے۔ تم نے میری آتما کو آزاد کر دیا تھا اور پجاری رگو میرے ساتھ اب تمہارا بھی دشمن ہو گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے تو اتنی آسانی سے دوبارہ اپنے طلسم کے چکر میں قید نہیں کر سکے گا، لیکن تمہیں بڑی آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ بس اس کے بعد میرے فرض اور میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ تمہیں پجاری رگو کے ہر قاتلانہ حملے سے بچایا جائے۔ چنانچہ جب بھی پجاری قاتل نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی، میں نے عین وقت پر پہنچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر جب تم نے میری آتما کو رگو کی قید سے آزاد کرایا تھا اس وقت تک جاری ہے۔ میں نے پوچھا، اور یہ منحوس سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میں نے بے چینی سے کہا، میں نے تمہاری رام کہانی سن لی ہے، اب خدا کے لیے جلدی سے یہ بتاؤ میں اس منحوس چکر سے کیسے آزاد ہو سکتا ہوں؟ روہنی کافی بنا رہی تھی، کہنے لگی، یہاں سے میں تمہیں اپنے ساتھ بدروحوں کی دنیا میں لے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، تم ایک بدروحی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، بدروحوں کی دنیا میں جا کر خدا جانے میرا کیا حال ہوگا۔ روہنی نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، میں بری آتما نہیں ہوں، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تم میرے محبوب شہزادے کے روپ میں ضرور ہو، مگر چونکہ میرا محبوب شیروان مسلمان تھا، اس لیے یہ اس کا دوسرا جنم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کوئی آواگون نہیں ہوتا، اگر میں نے کسی مسلمان گھرانے میں جنم لیا ہوتا تو میں بھی آواگون کے چکر سے آزاد ہوتی، لیکن یہ میری بدقسمتی ہی ہے۔ اگرچہ میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن میرا جنم ہندو ماتا پتا کے ملاپ سے ہوا تھا، اور وہ کون میرے ساتھ ہی میری روح میں داخل ہو گیا تھا، لیکن شہزادہ شیروان کا جنم ایک مسلمان ماتا پتا سے ہوا تھا، اس کا کوئی دوسرا جنم نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور موت کے بعد بھی اسے میرا احساس تھا، چنانچہ اس نے تمہیں اپنا روپ دے کر میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ وہ میرے لیے یہی کر سکتا تھا، اور اس کا اتنا کرنا ہی میرے لیے بہت تھا۔ اب میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، حقیقت میں تم میرے محبوب شہزادے شیروان نہیں ہو، اور یہ شیروان کا دوسرا جنم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح میں نے تمہیں پہچانا تھا تم بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہاری شکل شہزادے شیروان سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے دل میں مرتبان کھول کر میری آتما کو آزاد کرانے کا خیال میرے محبوب شیروان کی روح نے ہی تمہارے دل میں ڈالا تھا۔ میں روہنی کی کافی داستان سن چکا تھا۔ میں نے کہا، سلطانہ، تم مختصر لفظوں میں یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنے ساتھ بدروحوں کی دنیا میں لے جا رہی ہو، کیا بدروحوں کی دنیا سے میں زندہ واپس آ جاؤں گا؟ روہنی نے اس کے جواب میں کہا، تم وہاں میرے ساتھ جاؤ گے، کسی بدروح کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ میں نے اس سے ایک بڑا اہم سوال پوچھا۔ میں نے کہا، لیکن قاتل پجاری رگو کی بدروح بھی تو وہیں ہوگی، اور وہ میری دشمن بدروح ہے، کیا وہ مجھے بدروحوں کی دنیا سے زندہ واپس جانے دے گی؟ روہنی نے کہا، بدروحوں کی جس دنیا میں میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں، پجاری رگو کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بدروحوں کی دنیا دوسری ہے، وہ کسی اور دنیا کا سردار ہے، اور پھر میں تمہیں غائب کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اتنے میں ہوٹل کا باوردی بیرا قریب سے گزرا تو رونی نے اسے بلا کر کہا، ناشتے کا بل لے آؤ۔ میں رونی کا منہ تکنے لگا کہ یہ بل کہاں سے ادا کرے گی۔ جب بیرا چلا گیا تو رونی میرے دل کی بات سمجھتے ہوئے بولی، اس وقت جھانسی شہر کے اوپر اور زمین کے اندر دولت کے جتنے خزانے ہیں ان سب کو میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے ہم بدروحوں کو بھی ایک اخلاقی ضابطے کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ روہنی نے زعفرانی ساڑی کے نیچے اسی رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی پرس وغیرہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ بلاؤز کے اندر سے کچھ روپے نکالے گی، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنی ساڑی کا پلو ڈال دیا۔ دوسرے لمحے اس نے پلو ہٹا کر اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے ہاتھ میں انڈین کرنسی کے 100 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی، اور ابھی 100 روپے کے نوٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ میرا بل لے کر آ گیا، بڑا مہنگا ہوٹل تھا، مگر ناشتے کا بل 60 روپے ہی بنا تھا۔ روہنی نے اس کی پلیٹ میں 100 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ بیرا چلا گیا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہاں سے چل کر تمہیں اپنے لیے نئے کپڑے خریدنے ہوں گے، یہ کپڑے بڑے گندے ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس بہت روپے تھے، میں جو چاہے خرید سکتا تھا۔ بیرا باقی پیسے لے کر آیا تو روہنی نے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، تم رکھ لو۔
بیرے نے خوش ہو کر اسلام کیا اور چلا گیا۔ ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ میں نے دیکھا ایک آدمی 3 پولیس کے سپاہیوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ کسی دوسری خالی میز کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آ کر رک گیا تو میں نے اور روہنی نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ گہرے سانولے رنگ کا وہ آدمی قمیض پتلون میں تھا، چہرے پر کرختگی تھی۔ تینوں سپاہی رائفلیں لیے ہوئے تھے۔ سپاہی ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے جیسے انہوں نے ہمیں گرے میں لے لیا ہو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، کیوں جناب، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے میری اور روہنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں پاکستانی جاسوس ہو اور غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئے ہو۔ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے چلو۔ میں نے کہا، ہم پاکستانی جاسوس نہیں ہیں بھائی۔ تو پھر کون ہو؟ میں نے کہا، ہم ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں اور عزت دار لوگ ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آدمی بولا، مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں خاموشی سے میرے ساتھ تھانے چلو ورنہ مجھے دوسری طرح لے جانا بھی آتا ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا تو روہنی نے مجھے روک کر کہا، اس پولیس والے آدمی کو کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں گرفتار کر لیجئے۔ میں نے روہنی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سلطانہ؟ پولیس کے آدمی نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم مسلمان ہو اور پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئے ہو اور تمہارے پاس کوئی ویزا یا پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، گرفتار کر لو انہیں اور تھانے لے چلو۔ اور سپاہیوں نے ہمیں یعنی مجھے اور روہنی کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میں حیران تھا کہ روہنی نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہمیں حیرانی اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ہم سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے۔ ایک سپاہی نے ہماری ہتھکڑیوں کی لوہے کی زنجیر تھام رکھی تھی اور دوسرے دونوں سپاہی ہمیں گھیرے میں لے کر ساتھ چل رہے تھے۔ رائفلیں انہوں نے اس طرح پکڑ رکھی تھی کہ جیسے ہمیں ابھی شوٹ کر دیں گے۔ مجھے روہنی بدرو پر غصہ آ رہا تھا کہ ہمیں سب لوگوں کے سامنے ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں اور وہ اپنی غیبی طاقت کے باوجود یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ لیکن بعد میں نے اسے بتایا کہ جس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی مہم پر روانہ ہونے والے تھے، اس کی خاطر ہمیں اپنی عزت کی تھوڑی سی قربانی بھی دینا ضروری تھی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو پہلے قدم پر ہی ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے۔ اس کی یہ بات بعد میں بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ ایک خاص وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ وقت گزر گیا تو روہنی بدرو کی غیبی طاقت حرکت میں آ گئی۔ اس وقت ہم پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھے پولیس اسٹیشن جا رہے تھے۔ ہمیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور مسلح سپاہی ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ سولین کپڑوں والا سانولے رنگ کا پولیس افسر اگلی سیٹ پر بیٹھا تھوڑی دیر بعد گردن موڑ کر ہمیں دیکھ لیتا تھا۔ اتنے میں روہنی نے پولیس افسر سے کہا، گاڑی روک دو۔ پولیس افسر نے گردن موڑ کر ایسے روہنی کی طرف دیکھا جیسے اس نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ روہنی نے دوبارہ کہا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، گاڑی روک دو۔ پولیس افسر نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کا رخ روہنی کی طرف کر دیا اور بولا، خاموشی سے بیٹھی رہو، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ روہنی نے کہا، یہی تو مصیبت ہے کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی ہمارے پاس نہ آتے۔ اب بھی میں تمہیں مہلت دیتی ہوں، گاڑی روک دو، ہم تمہیں کچھ کہے بغیر یہاں سے اتر جائیں گے۔ گاڑی جاسی کی کسی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ سپاہی ایک دم چوکس ہو گئے۔ انہوں نے رائفلوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا۔ پولیس آفیسر نے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس عورت کا منہ نوچ لو۔ روہنی نے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی ایک سپاہی نے روہنی کو مکہ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور سپاہی پتھر کے بت کی طرح اسی حالت میں ساکت ہو گیا۔ پولیس آفیسر نے چلا کر دوسرے سپاہیوں سے کہا، مار کر اس عورت کی چمڑی ادھیڑ دو۔ دوسرے سپاہیوں نے روہنی کو پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پر پتھر کے بت بن گئے اور گاڑی کے دھچکوں کے ساتھ آگے کو گر گئے۔ پولیس آفیسر نے یہ حماقت کی پستول سے روہنی پر فائر کر دیا۔ روہنی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن پولیس آفیسر کے کپڑوں میں اسی وقت آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی کھڑی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی روہنی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد ہم گاڑی سے 100-150 گز کے فاصلے پر دوبارہ انسانی جسم میں ظاہر ہو گئے۔ ہماری ہتھکڑیاں غائب ہو چکی تھی۔ ہم پولیس کی گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے جس میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کی جگہ شعلے ہی شعلے نظر آ رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں پر ترس آنے لگا۔ اگر انہیں ہم پر کسی قسم کا شک ہو گیا تھا تو اس میں ان کا اتنا قصور نہیں تھا کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ میں نے روہنی سے گلہ آمیز لہجے میں کہا، سلطانہ، تمہیں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روہنی بدرو نے پہلی بار میری طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا، تم ان باتوں میں آئندہ دخل مت دینا، اور وہ پولیس گاڑی کے شعلوں کو دیکھنے لگی۔
وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے جو سڑک کی مٹی اٹھا اٹھا کر شولوں پر ڈال رہے تھے اور انہیں بجانے کی کوشش کر رہے تھے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، کہنے لگی چلو ایک دکان پر چل کر تمہارے لیے کپڑے خریدتے ہیں۔ روہنی آج سے 300 سال پہلے جھانسی کے صوبے کی ملکہ کی حیثیت سے رہا کرتی تھی، مگر وہ آج کے جھانسی شہر سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں سے مل سکتی ہے۔ وہ مجھے شہر کے گنجان علاقے کی ایک بہت بڑی دکان میں لے گئی جہاں عورتوں، مردوں اور بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے فروخت ہوتے تھے۔ میں نے اپنے لیے ایک ہلکے رنگ کی نئی پتلون اور جیکٹ خرید کر وہیں پہن لی۔ میرے پرانے کپڑے واقعی اب اس قابل نہیں رہے تھے کہ میں انہیں پہنتا۔ بارش بہت دیر پہلے کی رک چکی تھی۔ جھانسی شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا، خشک ہوا چلنے لگی تھی۔ ہم شہر کے گنجان بازاروں سے نکل کر ایک کھلی سڑک پر آ گئے۔ روہنی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چال میں مہارانیوں والا وقار تھا۔ اس کے گلے کا ہار اور سر کا چھوٹا سا تاج ابھی تک غائب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں سب سے پہلے اپنے محل میں جاؤں گی، وہاں میں تمہیں ایک نئی چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہم وہیں سے بدروحوں کی دنیا کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ ہم کتنی دیر میں بدروحوں کی دنیا میں پہنچیں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی ایک ایسی جگہ پر آ گئی جہاں آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ کہنے لگی تم ہماری دنیا کے فاصلوں کا انسانوں کے بنائے ہوئے پیمانوں سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تم یوں سمجھ لو کہ اگر فضا میں 5000 میل فی گھنٹے کے حساب سے 1000 سال تک سفر کرتے رہو تو تم بدروحوں کی دنیا میں پہنچو گے۔ میں نے حیران ہو کر کہا اور ہم کتنی مدت میں پہنچیں گے؟ میرے ساتھ پرواز کرتے ہوئے جب تم بدروحوں کی دنیا میں پہنچو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تم نے ابھی سفر شروع کیا تھا اور ابھی پہنچ گئے ہو۔ روہنی بدرو کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن اپنی نجات کے لیے مجھے اس کے ساتھ جانا ہی پڑ رہا تھا۔ اندر سے میں یہ سوچ کر ضرور ڈر گیا تھا کہ اگر یہ حسین و جمیل بدرو واقعی مجھے اتنی دور لے جا رہی ہے تو کیا میں وہاں سے واپس آ سکوں گا؟ اگر کسی وجہ سے میں وہیں رہ گیا تو میرا کیا اشر ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اگر مجھے منحوس پجاری رگو کی بدرو کے اپنے اوپر بے درپے قاتلانہ حملوں کا تلخ تجربہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں روہنی بدرو کے ساتھ ایک قدم بھی نہ چلتا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم فضا میں بلند ہو گئے۔ روہنی کا ویران قلعے والا محل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم بڑی جلدی قلعے کی چھت پر اتر گئے۔ وہ مجھے نیچے قلعے کے اس اسیب زدہ کمرے میں لے آئی جہاں اس کے محروم خامد اور میرے ہم شکل مغل شہزادے شیروان کی لاش تابوت میں بند پڑی تھی۔ شمع دان کی موم بتیاں بجھی ہوئی تھی۔ روہنی نے بجھی ہوئی موم بتیوں کو باری باری اپنی انگلی سے چھوا اور وہ روشن ہو گئیں۔ اس نے شمع دان اٹھا کر تابوت کے سرہانے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے تابوت کے ڈھکنے کو ایک طرف سرکا دیا۔ موم بتیوں کی روشنی تابوت میں پڑی تو میں نے دیکھا جہاں رات کے وقت میں نے روہنی کے مرحوم خامد شیروان کی لاش دیکھی تھی وہاں اب چند ایک انسانی ہڈیوں کے سوار کچھ نہیں تھا۔ میں نے روہنی سے پوچھا شہزادے شیروان کی لاش تو رات کو بالکل صحیح حالت میں تھی، پھر یہ اتنی جلدی ہڈیوں کا ڈھانچہ کیسے بن گئی؟ روہنی کی بدرو نے اداس آواز میں کہا رات جب تم نے میرے محبوب شہزادے شیروان کی لاش دیکھی تھی تو اس وقت میں تمہیں 300 سال پیچھے لے گئی تھی۔ جب تم لاش کو دیکھ رہے تھے تو اس تابوت میں بند کیے صرف 2 دن ہی گزرے تھے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے ہم شکل شہزادے شیروان کا چہرہ اور اس کی گردن کا سورج گرہن کا نشان دکھانا چاہتی تھی، تاکہ تمہیں میری اس بات کا یقین آ جائے کہ میرے محروم شہزادے نے تمہیں اپنا روپ دے کر میری مدد کے لیے قلعے میں بھیجا تھا، ورنہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مردہ ہڈیوں میں جان ڈال کر اسے پھر سے انسانی شکل دے سکوں۔ پھر وہ تابوت پر جھک گئی۔ اس نے شہزادے شیروان کی کھوپڑی کو اٹھا لیا۔ اس وقت روہنی یعنی سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کھوپڑی کے ماتھے کو چوم لیا۔ اس کے بعد اس نے کھوپڑی کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر سیاہ نگ جڑا ہوا تھا۔ روہنی نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہزادے کی کھوپڑی کو اسی جگہ تابوت کے اندر رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ پھر تابوت کو بند کر کے شمع دان کے قریب ہو کر اس نے انگوٹھی پر ایک نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا اور کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے سیاہ نگینے والی انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی اور کہنے لگی یہ انگوٹھی تمہیں بدروحوں کی دنیا میں وہاں کے اسیب سے محفوظ رکھے گی اور انسانوں کی دنیا میں تم پر دشمن پجاری رگو کے بڑے سے بڑے طلسمی منتر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس انگوٹھی کو اس وقت تک اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا جب تک کہ ہم اپنے دشمن پجاری رگو سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے اور میری بدرو کو دنیا میں در بدر بھٹکنے سے نجات نہیں مل جاتی۔ میں نے کہا میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا
کہ یہ انگوٹھی میرے پاس ہی رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ مجھ سے گم ہو گئی یا پجاری رگو اپنی جادو کی طاقت کے زور سے یہ مجھ سے چھین کر لے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ روہنی نے کہا، پھر تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو، کیونکہ میں انسانوں کی دنیا میں کسی وقت تمہاری مدد کو کسی وقت نہیں بھی پہنچ سکتی۔ جب دشمن پجاری رگو سے انسانوں کی دنیا میں ہماری کھلی جنگ شروع ہو جائے گی تو وہ اپنے طلسمی منتروں کا وار مجھ پر بھی کرے گا۔ اس کی بدی کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ اگر میں ذرا سی دیر بلکہ پلک جھپکنے کے وقفے جتنی دیر کے لیے بھی غائب ہو جاؤں تو پجاری رگو اپنے طلسم کی طاقت سے فوراً مجھے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، بلکہ ہر حالت میں اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں یا کسی جیب میں ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ بس تم پر میری طرف سے یہی سب سے بڑی شرط اور سب سے بڑی پابندی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہم اکٹھے مل کر دشمن پجاری کا اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ میں اسے اس کے اسیبی منتروں کے ساتھ جہنم کی آگ میں بھسم نہیں کر دیتی۔ حالات نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں ضرور کامیاب کرے گا۔ میں اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ بت پرستوں پجاری رگو کی بدروح کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، تاکہ اس کے بعد اس کی بدروح بنی نوع انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ روہنی کہنے لگی، بدروحوں کی دنیا میں میں تمہیں بدروحوں کے جس قبیلے میں لے جا رہی ہوں، اس پر کالی بدروح کی حکومت ہے۔ کالی بدروح بڑی خوشگوار، بڑی خونخوار بدروح ہے اور انسانوں کی دشمن ہے۔ اس کے گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالائیں ہر وقت پڑی رہتی ہیں۔ ان ہڈیوں میں اتنی شکتی ہے، اگر ان میں سے مجھے ایک چھوٹی سی ہڈی بھی مل جائے تو مجھے میرے دشمن پجاری رگو جتنی طاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے بدروحوں کی دنیا میں جا رہی ہوں کہ کال بدروح کی مالا میں پروئی ہوئی انسانی ہڈیوں کا کوئی مہرہ حاصل کر سکوں۔ تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لے جا رہی ہوں کہ تمہیں اپنی سہیلی مالنی کی بدروح سے ملوا دوں، تاکہ اگر زندگی کسی لمحے کسی حادثے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے بچھڑ جاؤں تو مالنی کی بدروح تمہیں پجاری رگو کے قاتلانہ حملے اور اس کے خطرناک جادو سے بچا سکے گی۔ میں نے اس سے مالنی کے بارے میں سوال کیا، مالنی بدروح کیوں بن گئی ہے؟ روہنی کہنے لگی، مالنی سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وہ سزا بھگت رہی ہے۔ جب تک اس کی سزا کی مدت پوری نہیں ہو جاتی وہ بدروح ہی رہے گی۔ وہ میری بڑی پیاری سہیلی تھی۔ جب ہم دونوں زندہ تھیں تو وہ میرے محل میں میرے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ہم محل کی چھت پر کھڑے تھے، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش رکی ہوئی تھی۔ روہنی نے کہا، اپنا ہاتھ مجھے دے دو، ہم بدروحوں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ گھبرانا بالکل نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہارے ہاتھ میں تابوت کی انگوٹھی ڈال دی ہے جو تمہیں بدروحوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن دل میں ضرور ڈر رہا تھا۔ بدروحوں کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر میرا روہنی کے ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ یہ ایک طرح سے میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ روہنی ہوا میں پرواز کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میرا ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ٹھنڈی گرفت میرے دل میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہلکا سا دھچکا لگا اور جیسے کسی نے مجھے اوپر اٹھا دیا۔ میرے پاؤں ویران قلعے کی چھت سے 10-15 فٹ بلند ہو گئے تھے اور پھر میں روہنی کے ساتھ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہم سیاہ بادلوں میں داخل ہو گئے۔ سیاہ بادلوں میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف یہ احساس تھا کہ روہنی میرے ساتھ ہے اور میرا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا ہے۔ میں دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ پاک، مجھے خیریت سے واپس لے آنا۔ میں کبھی ان خرافات میں نہ پڑتا، مگر تو جانتا ہے کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں اور محض میری حماقت نے مجھے اس انجام تک پہنچا دیا ہے۔ نہ میں قلعے کا مرتبان کھول کر روہنی کی بدروح کو آزاد کرتا اور نہ اس مصیبت میں پھنستا، مگر جو ہو چکا تھا اسے میں واپس نہیں موڑ سکتا تھا۔ مجھے اب اس کا توڑ کرنا تھا تاکہ میری جان محفوظ رہے اور میں ناحق نہ مارا جاؤں۔ ہم سیاہ کالی گٹاؤں میں سے نکل کر سفید دھند کے بادلوں میں داخل ہو چکے تھے۔ مجھے رفتار کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ میں ہوا میں ایک جگہ سے معلق ہو گیا ہوں اور کبھی لگتا میں اس قدر تیز سپیڈ کے ساتھ فضا میں پرواز کر رہا ہوں کہ جیسے بجلی کی چمک سفر کر رہی ہو۔ پہلے بھی میں روہنی کے ساتھ فضا میں اڑتا رہا تھا۔ اس اڑان میں مجھے اپنے جسم کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مگر اب میرے جسم کا وزن غائب ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا ہوں۔ کچھ پتہ نہیں یہ کیفیت کتنی دیر تک قائم رہی، پھر میرے جسم کا وزن واپس آنا شروع ہو گیا اور میں روہنی کے ساتھ بالکل سیدھ میں اڑنے کی بجائے نیچے آنے لگا۔ میں نے نیچے نظر ڈالی، میرے پاؤں کے نیچے مجھے جگہ جگہ سیاہ بادلوں کے پہاڑ سے نظر آ رہے تھے۔
یہ بادل حرکت کرنے کی بجائے اپنی جگہوں پر ساکت تھے۔ مجھے روہنی کی آواز سنائی دی، ہم بدروحوں کی دنیا کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، میں تمہیں غائب کرنے لگی ہوں، مگر غائب ہونے کے بعد بھی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی رہے گا جب تک کہ میں تمہیں لے کر اپنی سہیلی مالنی کی غار میں نہیں پہنچ جاتی۔ اچانک مجھے ایک بہت خفیف سا جھٹکا لگا اور میرا جسم میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ مجھے نہ تو اپنے بازو دکھائی دے رہے تھے اور نہ جسم کا کوئی دوسرا حصہ نظر آ رہا تھا۔ میں غائب ہو چکا تھا، لیکن مجھے روہنی کے ہاتھ کی گرفت باقاعدہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جسم ضرور غائب ہو گیا تھا، مگر جسم کا احساس زندہ تھا۔ یہ میرے لیے میری زندگی کا ایک انوکھا اور دہشت ناک تجربہ تھا۔ کیسی عجیب اور ڈرا دینے والی بات لگتی ہے کہ آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، مگر اپنا جسم ہی دکھائی نہیں دے رہا۔ جیسے جیسے ہم نیچے آ رہے تھے، سیاہ بادلوں کے پہاڑ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ یہ بادل نہیں تھے بلکہ کالے سیاہ پہاڑ تھے جن پر کسی جگہ بھی کوئی درخت نہیں تھا۔ ہم ایک پہاڑ کے پاس اتر گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگی، ہم بدروحوں کی دنیا میں آ گئے ہیں، اس ٹیلے میں میری سالی مالنی کا غار ہے۔ روہنی ٹیلے کی ڈھلان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اپنے پر زور زور سے پھڑپھڑاتا میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میں ڈر کے ایک طرف ہو گیا۔ روہنی مجھے دیکھ رہی تھی، میں اسے دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے آسمان کی طرف دیکھ کر روہنی نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہاں بدروہیں اسی طرح دن رات اضطراب کے عالم فضا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ میرے شہزادے کے تابوت کی انگوٹھی کی وجہ سے بدروحوں کو تمہاری موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا اور وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اگر تمہاری انگلی میں میری دی ہوئی تابوت کی انگوٹھی نہ ہوتی تو اب تک بدروحوں نے تمہاری تکا بوٹی کر دینی تھی۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور انسانوں کی دنیا سے نکل کر کہاں آ گیا ہوں۔ ٹیلے کی دہلان میں ساتھ ساتھ غاروں کے دانے نظر آ رہے تھے۔ ہم ان غاروں کے قریب سے گزرنے لگے تو روہنی نے سرگوشی میں مجھے کہا، کسی غار میں سے کوئی بھی آواز آئے، تم نے ہرگز اس کا جواب نہیں دینا، بالکل خاموش رہنا۔ میں نے سرگوشی میں جواب دیا، میں نہیں بولوں گا۔ ہم پہلے غار کے سامنے سے گزرے تو غار کے اندر سے کسی عورت کی آواز آئی۔ وہ بین کر رہی تھی اور بڑی دردناک آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے آگ لگی ہوئی ہے، کوئی میری آگ بجھا دے، مجھے آگ لگی ہوئی ہے، کوئی میری آگ بجھا دے۔ ہم غار کے آگے سے گزر گئے، دوسرے غار کے پاس آئے تو اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، امی جان، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، مجھے ان سے بچا لو، میرے سر سے خون بہہ رہا ہے، امی جان مجھے ان سے بچا لو، امی جان تم کہاں ہو؟ ہم اس غار کے آگے سے بھی گزر گئے، تیسرے غار کے سامنے سے گزرے تو اندر سے کسی مرد کی بھیانک چیخ کی آواز آئی۔ یہ چیخ اتنی ڈراؤنی تھی کہ میرا دل لرز اٹھا۔ چیخوں کی مسلسل آوازیں آنے لگیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو دیکھتے ہوئے انگاروں سے داغ رہا ہو، جیسے کوئی کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں سے داغ رہا ہو۔ چوتھے غار میں سے صرف رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی انسان ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پانچویں غار کے قریب پہنچتے ہی رونی نے مجھے ہاتھ سے ایک طرف کھینچ لیا۔ ہم ٹیلے کے ایک بڑے پتھر کی اونٹ میں ہو گئے۔ اس غار کے اندر سے کسی خونخوار درندے کی داڑ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے فوراً بعد غار میں سے ایک بڑے ریچھ کے سائز کا ایک عجیب سی قسم کا ڈراؤنا درندہ باہر نکلا۔ اس کے منہ میں ایک آدمی کا دڑ تھا جس کو اس نے اپنے نکیلے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کا خوفناک درندہ بدنصیب انسان کی آدھی خون آلود لاش کو اپنے دانتوں میں دبائے چھلانگ لگا کر ٹیلے کی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں روہنی سے پوچھوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور یہ کون لوگ ہیں، کون سی بدروہیں ہیں جن پر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ روہنی بدروح بھی خاموش تھی۔ جب خوفناک درندہ جھاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گیا تو روہنی نے مجھے لے کر آگے چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ آگے ٹیلے کی سیاہ دیوار آ گئی، اس کے بعد پھر طریق غار آ گیا۔ اس غار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اندر ایک نگاہ ڈالی تو میری روح کانپ اٹھی۔ غار کے دانے کے پاس ہی ایک عورت غار کی چھت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے جسم کے ساتھ سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ روہنی میرا ہاتھ کھینچ کر جلدی سے آگے لے گئی۔ ایک غار میں سے سیاہ کالا دھواں نکل رہا تھا اور اندر سے ایک گھٹی ہوئی آواز آ رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم وہاں سے بھی آگے نکل گئے۔ آگے ایک چھوٹا سا زینہ تھا۔ ہم اس پر سے ہو کر اوپر گئے تو وہاں بھی ایک غار تھا۔
اس غار میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ روہنی نے میرے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا، یہ میری سہیلی مالنی کا غار ہے، ڈرنا نہیں، ہم اندر جا رہے ہیں۔ غار میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ہم غار میں آگے جا رہے تھے اندھیرا اپنے آپ کم ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی موم بتی تک روشن نہیں تھی۔ ہم غار کے وسط میں آ گئے جہاں ایک چھوٹا سا دلان تھا۔ دلان میں 3 سیاہ پتھر کے ستون تھے۔ ایک ستون کے پاس چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پر اینٹوں کے 4 تھڑے تھے جیسے کسی کے بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ غار خالی تھا۔ روہنی دھیمی آواز میں کہنے لگی، مالنی باہر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ اس میں اتنی شکتی ہے کہ وہ تمہیں غیبی حالت میں بھی دیکھ لے گی۔ یاد رکھنا، جب تک وہ تم سے کچھ نہ پوچھے تم ہرگز نہیں بولو گے۔ ابھی ہم دلان میں ایک ستون کے پاس کھڑے ہی تھے کہ کسی پرندے کے پروں کے پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی۔ روہنی نے کہا، مالنی میری سہیلی آ گئی ہے۔ پروں کی پھڑپڑاہٹ اور بلند ہو گئی۔ اتنے میں ایک بڑے سائز کی چمگادڑ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اس کے حلق سے سیٹی کی آوازیں نکل رہی تھی۔ چمگادڑ نے دلان میں ایک چکر لگایا اور پھر روہنی جہاں کھڑی تھی وہاں زمین پر اتر گئی۔ زمین پر اترتے ہی وہ ایک نوجوان عورت کے روپ میں ظاہر ہو گئی۔ روہنی کو سامنے دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، روہنی، بڑے دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں ہماری بدروحوں کی دنیا سے تمہارا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ ہم تو یہاں بدروہیں بن کر اپنے برے کرموں کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن تمہارے کرم دنیا میں اچھے تھے۔ تم اپنے دشمن پجاری رگو کی وجہ سے ایک اچھی بدروح کی شکل میں بھٹک رہی ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، میں غائب تھا، مگر روہنی کی سہیلی مالنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے روہنی سے پوچھا، یہ انسان کون ہے؟ اسے تم اپنے ساتھ ہماری دنیا میں کیوں لائی ہو؟ یہ تو ابھی زندہ ہے۔ روہنی نے کہا، مالنی، میں یہی سب کچھ بتانے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ مالنی کی بدروح اینٹوں کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے والے تھڑوں پر میں اور روہنی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد روہنی نے اپنی سہیلی مالنی کو شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کہانی بیان کر دی جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ بدروح مالنی بڑے غور سے روہنی کی باتیں سن رہی تھی۔ جب روہنی نے اپنی داستان ختم کی تو مالنی نے کہا، روہنی، اس انسان نے تمہیں راکشس پجاری رگو کی قید سے آزاد کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں ہر طرح سے تمہاری اور اس نیک دل انسان کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ یہ کام بڑا خطرناک بھی ہے۔ پجاری رگو کی بدروح اپنے بدروحوں کے قبیلے کی سردار ہے اور ہمارے قبیلے کی سردار کالی بدروح سے رگو کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ان دونوں میں کسی کو بھی اگر یہ معلوم ہو گیا کہ تم لوگ انسانوں کی دنیا سے پجاری رگو کو ہمیشہ کے لیے بسم کرنے کے سلسلے میں میرے پاس آئے ہو اور وہ تمہیں اس کے طلسم کے توڑ کی تلاش ہے، تو اس انسان کی جان خطرے میں ہوگی۔ ہم دونوں بدروہیں ہیں، ہم پہلے ہی سے مر چکی ہیں، لیکن بدروحوں کی بھی موت ہوتی ہے اور یہ بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ انسان تو مر کر جسمانی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے، لیکن بدروحوں کی موت کے بعد ان کا ایسا اذیت ناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روہنی نے کہا، مالنی، مجھے ان ساری باتوں کا احساس ہے۔ میں بڑی احتیاط سے کام لے رہی ہوں اور ایک ایسے راستے سے اڑ کر آئی ہوں جہاں سوائے اخلاق کے اور کچھ نہیں تھا، صرف اسی لیے کہ کہیں پجاری رگو یا تمہاری خونخوار سردارنی کالی کو ہمارے یہاں آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ بدروح مالنی کہنے لگی، قبیلے کی سردارنی کالی بدروح کی طاقت کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دوسری دنیا اور خاص طور پر انسانوں کی دنیا کا ایک ذرا بھی اڑ کر یہاں آ جائے تو اسے خبر ہو جاتی ہے۔ یہ تمہاری عقل مندی ہے کہ تم اپنے ساتھی کو جو تمہارے مرے ہوئے محبوب کا ہم شکل ہے، آسمان کے ایسے راستوں سے لے کر آئی ہو کہ کالی بدروح کو ابھی تک تمہارے اور تمہارے ساتھی کے بدروحوں کی دنیا میں داخل ہونے کی خبر نہیں ہوئی۔ روہنی نے کہا، مالنی، تم میری سب سے پیاری بلکہ زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ایک ہی سہیلی ہو اور میری ہمراز ہو۔ میں نے یہ راز تمہیں کھول کر بتا دیا ہے کہ میری نجات اور میرے مردہ محبوب کی روح کی تسکین صرف اسی ایک بات میں ہے کہ کسی طرح میں اپنے دشمن پجاری رگو سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ وہ میری تلاش میں ہے اور مجھے ہر قیمت پر ایک بار پھر اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی مکتی اور اس کی نجات بھی اسی میں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے قبضے میں چلی جاؤں، تاکہ وہ مجھے 100 برس تک کسی مرتبان میں دفن رکھنے کے بعد میری آتما کو اپنے میں جذب کر کے پھر سے اس دنیا میں زندہ انسان کا جنم لے کر ظاہر ہو جائے۔ میری آتما کو اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد اس میں اتنی شکتی، اتنی طاقت آ جائے گی کہ دنیا کے بڑی سے بڑی تریسویں طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ جسے چاہے گا اپنی مرضی سے یا قتل کر سکے گا اور یا اس سے اپنا غلام بنا سکے گا۔ بدروح مالنی نے کہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کی دنیا امن و راحت اور محبت و پیار کی دنیا ہے۔
یہ راکشس پجاری رگو اگر تمہاری آتما کو اپنے اندر جذب کر کے دوبارہ دنیا میں واپس آ گیا تو دنیا کے امن پسند بے گناہ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ روہنی نے کہا، اسی لیے میں تمہاری مدد لینے تمہارے پاس آئی ہوں۔ مالینی نے کہا، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں تمہاری نجات اور انسانوں کی دنیا کی شانتی اور امن کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ تب روہنی نے مالینی سے کہا، اس کے لیے مجھے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے جو مجھے صرف تمہاری بدروحوں کی دنیا اور خاص طور پر تمہارے قبیلے میں سے ہی مل سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی شے ہے؟ مالینی نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہارے قبیلے کی سردارنی بدروح کالی کے گلے میں انسانی ہڈیوں کے مہروں کی مالائیں ہوتی ہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس مالا کی ہڈیوں کے مہروں میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ مالینی، اگر مجھے سردارنی کالی بدروح کی اس مالا میں سے کسی بھی انسان ہڈی کا ایک مہرہ مل جائے تو میرے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کا اور اپنے دشمن پجاری رگو کا مقابلہ کر سکوں گی، بلکہ اسے اگنی دیوی کی چتا کی آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے بھسم کر دوں گی۔ مالینی یہ سن کر جیسے ایک بار سہم گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے خاموش دیکھ کر روہنی نے کہا، مجھے احساس ہے میں تمہیں ایک ایسے کام کے لیے کہہ رہی ہوں جس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، اور یہ مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، مگر مالینی یہ انسانیت کی بھلائی کا کام بھی ہے۔ ہو سکتا ہے نیکی کے اس کام کے بدلے تمہارے برے کاموں کی سزا بھی بھگوان معاف کر دے اور تمہاری روح کو بھی نجات مل جائے، اور تم بدروحوں کی دنیا سے نکل کر آکاش کی بلندیوں میں دیوتاؤں کی دنیا میں پہنچ جاؤ۔ تب تک میری روح، جس کو آکاش کی بلندیوں پر جانا تھا، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہمیشہ بھٹکتی پھرتی رہے گی، اور میرے محبوب شہزادے کی روح بھی سورگ میں بے چین رہے گی۔